الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان شریف کے تاریخی واقعات میں ایک نہایت اہم واقعہ ہے جس کا نام ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر رمضان میں لڑی گئی تھی، کیونکہ جنگ بہت بڑا مشقت کا اور محنت کا کام ہوتا ہے، اور جنگ کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آئندہ آنے والے دور میں مسلمان کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم مصروف ہیں، رمضان میں ہم محنت نہیں کر سکتے، رمضان میں ہم اور مشقت نہیں اٹھا سکتے، ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا نرم ہو کر چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا معرکہ بدر کا، جس میں خدا نے آسمان سے بھی اپنی نصرت اتاری تھی، وہ کب پیش آیا؟ رمضان میں۔ مسلمانوں نے جنگ روزے کے ساتھ رمضان میں ان حالات میں وہ لڑی۔ تو جب بھی ہم رمضان کا ذکر کریں تو جنگ بدر سے ہم خالی چل نہیں سکتے، اس کے بغیر ہماری واقعی ہو بنے۔ دوسری بات یہ کہ خلافت راشدہ 4 خلفائے کرام کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں پہلے امام المتقین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت رمضان میں واقع ہوئی، گویا خلافت راشدہ کا آفتاب رمضان میں غروب ہوا۔ جب بھی رمضان آئے گا اور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہوگی، حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت جو ہے وہ رمضان کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے، کیونکہ اس اجتماع میں ہماری بہت سی بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ وہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ فاضل، سب سے زیادہ عالم، جس کے حضور میں بڑے بڑے صحابہ بھی علم کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے حاضر رہتے تھے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ رمضان میں۔ تو جب بھی رمضان آئے، حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات کا ذکر ہو، حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کا ذکر ہو، جنگ بدر کا معرکہ ہو، تو یہ سارے واقعات ہیں وہ تاریخ کا جز ہیں۔ اور مجھے تو خاص طور پر جو پاکستانی حضرات ہیں، ان کو اس موقع پر ایک دعا کی درخواست اور پیغام تبریک بھی پیش کرنا تھا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 15 اگست۔ کیا تاریخ؟ 15 اگست۔ اور پاکستان کا وجود میں آیا 14 اگست کو، کل کی بات ہے۔ جس وقت پاکستان بنا 14 اگست کو 2 مہینے ادھر رمضان تھا اور انگریزی ریاست اگست تھا۔ زمانہ گردش کی منزلیں طے کرتا رہا، سالوں پر سال گزرتے رہے۔ آج پھر ہم رمضان بھی ہے اور اگست بھی ہے۔ جب پاکستان بنا رمضان بھی تھا اور اگست بھی تھا، اب رمضان بھی اور اگست، اور کل کی بات ہے 14 اگست۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنی تاریخی یاد میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان ملکوں کی بات فرمائے، خاص طور پر پاکستان کو اس کے موجودہ بحران میں اور موجودہ مشکلات میں خود اپنی مدد سے نوازے اور اس سے مشکلات کو دور کرے، اس کی بقا کے لیے، استحکام کے لیے، عزت کے لیے بھی دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ ساتھ آپ جس ادارے میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے ہیں، اس میں موجری کے فیونرل انتظامات کے لیے کوئی بہت واقع ہو جائے تو فیونرل انتظامات کے لیے انشاءاللہ جلد چند دنوں میں ہم اس میں بھی تکمیل کی مدد سے گزریں گے۔ لیکن یہ خدمت کہ جانے والے اس دنیا سے جا رہے ہیں اور خدا کی طرف سے نظام یہی ہے، حال ہی میں جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہاں موجودی کی خدمت سینٹر کے طور پر سری جامع مسجد میں اس کا انتظام بہتر سے بہتر ہو سکے۔ آپ میں جو حضرات چاہتے ہیں کہ اس کا انتظام مثالی ہو، پورے شہر کے لیے ہر ایک کو سہولت دینے والا ہو،
جتنی بڑی مسجد اللہ تعالیٰ نے بنانے کی توفیق عطا فرمائی اس کے حسب حال ہی انتظام ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں نہیں آکڑا کر دیں, اور اگر سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہونا چاہیے, بہترین نظام ہونا چاہیے, تو اس کا پہلے تو آپ کو شاید پتہ نہ ہو, آپ آئے ہیں صرف ختم قرآن کے لیے اور اب بیٹھے ہیں لیلۃ القدر کے استقبال کے لیے, لیلۃ القدر کی دعاؤں کے لیے. تو یہ بات تو میں نے ویسے کر دی کہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. تو میں آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ جو حضرات اپنا حصہ اس کے لیے لے کر نہیں آئے اور دل میں یہ امنگ ابھرتی ہے, دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ اس شہر میں جس طرح تو نے اس عظیم مسجد کے بنانے کی توفیق عطا فرمائی, اس کے شایان شان موجود کے انتظامات بھی ہوں. اس وقت ہم وہ اس ارادے سے نہیں آئے, لیکن نیت ابھی کر لیں کہ ہم نے اس کے انتظامات میں یہ ایک خرچہ دینا ہے, اور دیں خواہ رمضان کے بعد, لیکن نیت ابھی کر لیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب وہی دے گا کہ ایک مہینے کے ایک رات کی عبادت 1000 بجے ہوئے. تو میں اس وقت یہ استدعا تو نہیں کرتا کہ موٹی کے اس تجویز کے مطابق آپ حضرات کیا اس میں خدمت کر سکیں گے, لیکن اتنی ضرور بات کہوں گا کہ بغیر تعیین کے کم و کم ہر شخص جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی ہمت کے مطابق میں نے یا اور خدمات کی اور اس کے لیے اور امداد کی, ہاں میں اس میں بھی حصہ لوں گا. مجموعوں کو آپ اپنا کر دیں, ہر ایک اپنے ساتھی اپنی ہمت کے مطابق جتنے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اے اللہ کو قبول فرما. اب میں چھوٹی سی تھوڑی سی بات کرنے کے بعد پھر یہ دعا کروں گا, کیوں تاکہ آپ جب جائیں تو جو نیت کی ہے کہ لیلۃ القدر میں جاگنا ہے, آپ گھر جا کر بھی نفل پڑھیں, گھر جا کر نفل پڑھیں, اور جہاں تک کہ ساری کا وقت آ جائے تو آپ اس رات کا حق ادا کر دیا. اس کے لیے بھی کچھ ارادے کے میں آپ کو کھڑا نہیں کراتا, لیکن کہتے ہیں ارادے آپ کر دیں. ممکن یہ رات آئے یا نہ آئے, یقین عبادت فردا سے دل ہاتم دھڑکتا ہے, مبادہ شام کوئی آ جائے شامیں آئے سحر ہو. ایسی زندگی میں بھی شامیں آتی ہیں جن کی صبح نہیں ہوتی. کسی انسان کو نہیں پتا کہ میرے لیے وہ شام کب آنے والی ہے جس کی سحر نہیں ہوگی. یقین عبادت فردا سے دل ہاتم دھڑکتا ہے, مبادہ شام کوئی آ جائے شامیں بے سحر ہوگا. میں اس سے ایک بات جو کہوں گا اس کے بعد ہم دعا کریں گے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے, کیونکہ مسلمان اس ملک میں یوکے میں اتنی بڑی تعداد میں پھیل گئے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں اور سڑکوں کی سڑکیں مسلمانوں سے آباد ہیں. تو اس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ عائد ہوتی ہے کہ بنیادی چیز, ہماری سب سے بڑی بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم جناب محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حضور کے امتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس ملک میں اچھا تعارف نہیں ہے. وہ مسلمانوں کی تعریف تو کریں گے اور کئی تعلیموں میں مسلمانوں کو خیال عقیدت پیش کریں گے, لیکن جہاں پہ حضور کی ذات کا تعلق ہے, اس ملک کی جو اصل آبادی پرانے لوگ ہیں اور کثیر آبادی ایسی کہ جو حضور کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں جو آنے کا موقع دیا وہ اپنی محنت کے ساتھ حضور کی رسالت کو اتنا اٹھائیں اور اتنا چمکائیں اور اتنا بتلائیں کہ ان کے دلوں میں حضور کی ذات اتر جائے کہ یہ انکار نہ کر سکیں. اگر آپ حضور کے سفیر نہیں, حضور کے امتی نہیں, حضور کے غلام نہیں, حضور کا تعارف کرانے والے نہیں, تو آپ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں, آپ مسافر ہیں. اس ملک میں آپ کی بنیادیں تبھی ہوں
صداقت اور سچائی کی ایسی بنیادیں قائم کر دیں کہ یہ انکاریاں کر سکیں. میں توجہ سے دلا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا حضور کے بارے میں اندر کا عقیدہ کیا ہے. نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کا اندر سے عقیدہ کیا ہے کہ آپ کا دعویٰ نبوت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ غلط تھا. آپ اللہ کے پیغمبر نہ تھے لیکن آپ نے جو دعویٰ کیا جو ہی کیا. اس بت کو توڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے, حضور کی جو زندگی کے واقعات تاریخی درجے کے نہیں لیکن جو آپ کی سیرت ہے وہ اس کو اس طرح اس ملک میں روشن کرنا کہ ان کے دل و دماغ میں اترائے کہ حضور واقعی اللہ کے رسول ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے, ان کی ڈیوائن پوزیشن ہے اور اس کا اقرار کرا لیں. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس ملک میں آئے ہیں تو اس لیے تو نہیں آئے کہ ہمیں واپس جانا ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کے ذمہ ہے کہ حضور کی رسالت کو اتنا چمکا کر, اتنا مدلل کر کے پورے اونچے پیمانے پر, میڈیا کے پورے پیمانے پر اس طرح پیش کریں کہ اتنا جب آپ پیش کریں گے لوگ اپنے اختلافات کو بھول جائیں گے. جتنے اختلافات ہیں ان کو بھول جائیں گے لیکن حضور کا نام سب سے آگے ہوگا. میں ایک بات کی طرف توجہ کروا رہا ہوں. اب ہر دینی کام کے لیے کوئی مرکزیت ہوتی ہے. مثلا ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں, اس کے لیے اسلامک اکیڈمی کا نام پورے ملک میں پیدا ہوا کہ آج سے 30-40 سال پہلے جب اس کام کی بنیادیں اٹھائی گئی تھی اس وقت صرف پاکستان اسلامک اکیڈمی میں اس کا اعلان کیا گیا تھا. آج پورے ملک میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر علاقے میں کانفرنسیں ہو رہی ہے ختم نبوت کی, اور ختم نبوت کے عنوان سے الحمدللہ مسلم آبادی اور جاگ اٹھی ہے. دین کی دعوت کا کام اور لوگوں کو اسلام پر لگانا, عملی طور پر نمازوں میں لگانا, دعوت کا کام جو ہے اس کے لیے سب جگہ معلوم ہے کہ یہ جمہوری مرکز ہے. الحمدللہ اس کی ضرورت پورے ملک میں ہے. ختم نبوت کے کام کی اپنی جگہ, دعوت کے کام کی اپنی جگہ, صحابہ کے نام کی اپنی جگہ, سنت اور بدعت کے مقام کی اپنی جگہ. الحمدللہ پورے UK میں مراکز کام ہے, لیکن افسوس کہ آج سیرت کے عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. سیرت پر کیا انگلینڈ پورے میں, خواہ وہ اسکاٹ لینڈ ہو, خواہ وہ انگلینڈ ہو, آئرلینڈ ہو, دور دراز کے علاقے ہوں, کسی جگہ سیرت کے نام پر ایسا کوئی سینٹر کہ جس میں حضور کی رسالت کی صداقت کو اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ یہاں کی جو آبادی ہے, جو مقامی لوگ ہیں, وہ دل و دماغ سے اس بات کی گواہی دے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول تھے اور اسلام میں کے قریب ہوں, اسلام کے قریب آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کی بات کریں کہ زیادہ ان کو آنے داخلی کو بھی جگہ ہونا. یہ کام کے لیے کسی نے سنا کہ UK سینٹر آف سیریس اسٹڈیز کہیں ہے, نہ لندن میں ہے, نہ گلاسگو میں ہے, نہ ایڈنبرا میں ہے. کسی جگہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق UK سینٹر آف سیریس اسٹڈیز یہ کہیں نہیں. اس کے لیے ضرورت تھی کہ اب تک عیسائیوں نے اور مسلمانوں نے انگریزی میں جتنی کتابیں بھی لکھی ہے سیرت کے عنوان پر سب ایک جگہ جمع ہوں. ان کتابوں کو آج طالب علموں کے ذریعے پھیلانے اور بڑھانے اور بتانے اور پڑھانے کے لیے اسباب اختیار کیے گئے. اس ملک میں اپنے تجربے کی روشنی میں چھوڑتا ہوں اور ذہن میں یہی بات آتی جا رہا اور دینی کام تو سارے ہو رہے ہیں, لیکن تیرے پیغمبر کی صداقت یہاں کی جو مقامی آبادی ہے ان کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا.
اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے بارے میں ان کا اصل عقیدہ کیا ہے. دل تو نہیں چاہتا کہ لفظوں کو اپنی زبان سے بیان کروں، لیکن خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان ہی تو ذریعہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بنیادی بات ہے، آپ کے سامنے نہیں کریں احترام کی وجہ سے، مدد کے احترام کی وجہ سے، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ مسلمان کون ہے؟ ان کی تاریخ ایک لٹیروں کی تاریخ ہے. مسلمانوں کی تاریخ ایک لٹیروں کی تاریخ ہے. ان میں اوریجنلسٹ جو ہیں خاص طور پر فرانس کے، ان کی کتابیں پڑھنے کا مجھے موقع ملا، انگریزوں کی کتابیں پڑھنے کا بھی موقع ملا. ان کی کتابوں کے اندر سے جو بات ان کے اندر سے بات آتی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، کہ یہ ایک لٹیروں کی ڈاکے ڈالنے والوں کی اور دہشت گردوں کی ایک تاریخ ہے. ان سے شروع ہوتی ہے. آپ کے سامنے وہ ذکر نہیں کرتے، لیکن ان کے دماغوں میں یہی بات ہے. اور دوسرے دن سے یہ کہتا ہوں کہ جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، تو جنگ بدر کے بارے میں ان کی کتابوں میں بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام سے مکہ کی طرف جا رہے تھے. راستے میں مدینہ کے لوگوں نے اس پر حملہ کیا، لوٹ مار کی، اور اور ان کی تاریخ بھیج چلی آ رہی ہے. یہ باتیں اس طریقے پر جو پیش کی گئی ہیں وہ یہ کہ آج رمضان کا موقع ہے. میں تلاش کرتا رہا کہ رمضان میں کہیں مسلمان اس طرح ہوں کہ جنگ بدر کا مسئلہ اپنے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ لوٹ مار سے نہیں، کہ مسلمانوں کی جیسے گردی کا نشان نہیں. تم نے جو باتیں پیش کی اس میں کیا اختلاف ہے، فیملیزیشن کیا ہے، ماں گھڑل باتیں کیا ہیں، ریسرچ کر کے ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے. کیا جنگ بدر کے حالات کو ہمارے نوجوان سمجھ جائیں، ہمارے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سمجھ جائیں اور ان خیالات کو پھیلائیں. اگر وہ قلیل ہیں کسی علاقے میں تو ان خیالات کو پھیلائیں کہ ہماری تاریخ کوئی لٹیروں کی تاریخ نہیں. اور بات شروع ہوتی ہے جنگ بدر سے. رمضان آتا ہے اپنی 29 یا 30 بہاریں دکھا کر چلا جاتا ہے. مسلمان روزے کی مبارکباد بھی دیتے ہیں اور عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، لیکن اپنی تاریخ کو واضح کر کے اپنے طالب علموں کو نمائندہ بنانا، حضور کی رسالت کا غلام بنانا اور حضور کے نام پر اس کو آگے اس کے لیے مسلمانوں کے دل میں کوئی جگہ ابھرتا نہیں. مسلمانوں کو میں کبھی یہ بھی سوچا ہے تو دن کی اولاد ہو. ایک وقت تھا کہ اپنے ملک سے نکل کر محمد بن قاسم نے جب انڈیا میں اپنے پاؤں لگائے اور اپنا خیمے گاڑے تھے، ہمارے اصحاب گنگا اور جمنا کے کنارے اتر کر جب وضو کیا کرتے تھے تو ان کی سزائیں جو تھی وہ اسلام کے مکمل تاریخ کا عنوان تھی. آج ہمیں اپنی ڈگریوں کے لیے اپنی پڑھائی کی طرف تو توجہ ہے، لیکن اس لحاظ سے ہم حضور کے غلام ہیں اور اس ملک میں آ کر ہماری ذمہ داری آگے ہوتی ہے کہ حضور کا تعلق اس طرح کرے کہ حضور کی سیرت روشن اور سمجھ آئے کہ یہ انکار کر ہی نہ سکے. دوسرے کو دھوکہ دینا آسان ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہے. اگر ان کے دماغوں میں یہ بات آ جائے کہ حضور واقعی اللہ کے رسول تھے تو کیا یہ سارا ملک مسلمانوں کا ممکن بن سکے گا؟ یقیناً مان سکے گا، لیکن یہ ڈیوٹی کن کی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں میں کوئی ذمہ دارانہ اعلان تو نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پورے انگلینڈ میں یوکے کی سطح کا سیریس اسٹڈیز کوئی سینٹر نہیں تو اسی مسجد میں کی جو دوسری منزل ہے جب ہمیں جماعت کے وقت جمعے کے وقت زیادہ نمازی ہوں گے ضرورت پڑے گی اس وقت تو ہم اوپر کی منزل کو استعمال کریں مسجد نکال کے لیے، لیکن کسی کو سینٹر نہ بنا لیں پورے انگلینڈ کا.
کیا خیال ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جگہ دے دی ہے اور اگر اس میں تنگی ہوئی تو اللہ اور بھی دے دے گا، لیکن اس کو ایسا سیکٹر بنائیں کہ جس کی آواز پورے جھوٹے کے لیے، پورے لندن کے لیے کیا اور گلاسوں کے لیے کیا، ہر ایک کے لیے سیرت سینٹر ہو، جس میں حضور کی سیرت پر انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے، مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی ساری موجود ہوں، اور جو باتیں آپ کے خلاف کہی گئی ہیں ان کی کریٹیکل اسٹڈی، ان کی تنقیدی مطالعہ اور ان کی غلطیوں کے نشاندہی کرنا اور اس کے لیے کلاسیں جاری کرنا، سیرت کلاسیں، اس میں انشاءاللہ اس سٹی جامع مسجد کا نام اور اونچا ہو جائے گا۔ میں بطور ٹرسٹی کے کچھ کا اعلان نہیں کر رہا، کیوں؟ میں مشورے کے بغیر کبھی چلا نہیں، جب تک ساتھیوں سے پورا مشورہ نہ ہو اس وقت ہم اس کو سرکاری اعلان آفیشل تو نہیں کرتے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اس مبارک رات میں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو دل کی صدا اپنے کام ہے اور الگ طرح قبولیت کا کچھ وقت آ گیا ہو، آپ اس اصول کے ساتھ مطلب ہے نہیں، جو نہیں ہوئی آقا کر دیتا ہے ان کی رائے بھی سن لیں۔ میں اختصار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے علم تو کسی کو دیا کسی کو نہیں، کسی کے پاس تھوڑا ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن عقل کا نور تو ہر کے پاس کچھ ہے نا۔ بھائی اپنی عقل سمجھ لو، عام جو کہتے کامن سینس، کامن سینس کا نور تو ہر ایک کے سمجھ ہے، کچھ نہیں ہے، کیا خالی ہے سے علم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، جو پڑھے گا وہ علم والا ہے، جو نہیں پڑھے گا نہیں علم والا، لیکن عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کتابوں کا حوالہ نہیں، لیکن عقل کے ساتھ اس کا جواب دیں اور ایسا جواب دیں کہ جس مجلس میں آپ کو جواب دینے کی ضرورت پڑے آپ کیوں اٹھے وہی جواب دیں۔ مثلا مسلمانوں کو جو کہا گیا کہ یہ تاریخ میں ڈاکوں کی، لٹیروں کی، دہشت گردی کرنے والوں کی اور تجارتی کافروں پر لوٹ مار کرنے والوں کی ان کی انجل ہے، یہ جو کہا گیا، میں اس کے لحاظ سے جب کبھی ان سے بات ہوتی ہے تو علم کو ایک اور رکھ کر عقلی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بھاگنے والا کون ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو پھر میں علماء سے سوال کروں گا تاکہ وہ تو جواب دے دیں، اور اب تو آپ بھی اپنی عقل سے جواب دے سکتے ہیں۔ بھاگنے والا کون ہوتا ہے؟ سوال نہیں ہے، میں جواب نہیں مانگ رہا، بھاگنے والا کون ہوتا ہے؟ مفتی صاحب آپ بتائیں، بھاگنے والا کون ہوتا ہے؟ جواب جو لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بھاگتا کون ہے؟ بھاگتا کون ہے؟ تو کیا ہے جو لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بات ایک عقل کے مقابلے کہ جس نے لڑنا ہے وہ وہی کھڑا رہے گا یا بھاگے گا؟ نہیں سمجھا رہی؟ بھاگتا کون ہے؟ جو لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ مسلمان مکہ میں تھے اور مکہ میں مسلمانوں کا کمیونٹی کی طرف سے اور مسلم کمیونٹی کی طرف سے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہنا اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق وہی ایک ہے اور کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی مسلمانوں کا جرم تھا؟ مکے کے مسلمانوں کا ایک یہی قصور تھا جس کی بنا پر ان کے دشمن اپنی دشمنی پر اڑے ہوئے تھے اور کوئی مسلمانوں کا جرم نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں لڑے یا بھاگے،
سوال ہے، اور یہ سوال ہم ہزاروں کے مجمع میں بھی کر سکتے ہیں، ہزاروں کے مجمع میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مسلمان مکہ سے اور نبی کریم مکہ سے میں رہ کر جب یہ حالات دیکھے تو مسلمان لڑے یا وہاں سے نکلے؟ بولو، نکلے۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو ہجرت کون کرتا ہے؟ جو لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر مسلمانوں کا مزاج لڑنے کا ہوتا اور اسلام کی تاریخ لڑنے کی ہوتی، دہشت گردی کی ہوتی، دہشت گردی کی ہوتی، تو مسلمان مکے میں اپنی بنیادیں قائم کرتے۔ مکہ سے یہ بھاگے ہیں اور بھاگتا کون ہے؟ جو لڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میری بات آخر میں آ رہی ہے؟ اب دو شخص کتنے آنےسٹ رائٹر کیوں نہ ہو، کتنے آنےسٹ رائٹر کیوں نہ ہو، وہ جو لکھا کہ مسلمانوں کی تاریخ دہشت گردی کی ہے اور یہ زبردستی لڑنے لوٹ پاٹ کرنے والے کون ہے؟ تو یہ بتائیے کہ مکہ میں یہ بھاگے یا لڑے؟ بولو، بھاگے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مائگریٹ کیا، عزت کے لوگوں کا کہتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی، لیکن وہ لڑے نہیں۔ تو معلوم ہے کہ بنیاد ہماری لڑنے کی نہیں۔ اگر بنیاد لڑنے کی ہوتی ہمارے آقا مکے سے ہجرت کرتے، مکے میں چھوٹی آبادی کے طور پر کسی کونے میں وہ اپنی بنیادیں کھڑی کر کے لڑنے کا میدان بناتے۔ جب وہ لڑنے کا میدان نہیں بنایا، وہاں سے آئے، مکہ میں سے آئے، مدینہ گئے، تو ہجرت کون کرتا ہے؟ تو لڑنے کے لیے تیار ہو۔ میں نے انگریزوں کو، غیر مسلمین کو علمی طور پر چیلنج دیا کہ بھائی ہمیں تم کسی سے مل نکال دو کہ ہمارے پیغمبر کا مزاج لڑنے کا تھا۔ میں جنگ بدر کی وجہ سے پہلے بنیادی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ تو مسلمان مکہ سے نکلے یا وہاں رہ کر لڑے؟ وہ نکلے، اور نکلے کس طرح؟ سیدھے آئے ہجرت کر کے یا چھپ چھپا کر؟ چھپ چھپا کر کہ رستے میں چلتے ہیں، ابو صدیق ساتھ ہے، ابو صدیق ساتھ ہے حضور، تو زمین پر نشان کتنے پڑیں گے پاؤں کے؟ نشان کتنے پڑیں گے پاؤں کے؟ 4۔ 2 آدمی جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، کوئی پہچان نہ دے، مخالفین جو ہیں وہ قتل کے ڈر پہ ہیں۔ انہوں نے اسکیم بنا لی تھی کہ ہم ان کو یا جلا وطن کریں یا قتل کریں۔ وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن کہاں؟ زمین پر کتنے نشان پڑیں گے؟ 4۔ تو اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کہا، حضور اب کیونکہ دشمن پیچھے کھول لگانے کے لیے آ رہے ہیں، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے کندھوں پر آپ سوار ہو جائیں تاکہ پاؤں کے نشان 2 ہوں، ان کو یقین ہو جائے کہ یہاں کوئی قافلہ نہیں گزرا۔ ہاں اسی راہ گزرتے شاموں سر اجنبی قافلے بھی گزرے ہیں۔ ان قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر تو پہچان نہ سکے کہ 2 گئے ہیں کہ 1۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز مان لی، آپ نے بات مان لی اور کندھوں پر سوار ہو گئے۔ پیچھے اب حضرت علی مرتضیٰ کو جس مکان میں آپ تھے، آپ وہاں علی مرتضیٰ کو ٹھہرا آئے تھے کہ اے علی میں جا رہا ہوں، مجھے تو خدا نے حکم دیا ہے، لیکن میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنی امانتیں میرے خود کر رکھی تھی کہ یہ امین ہے، تو تم یہ امانتیں ادا کر دینا۔ تو ہم جہاں حضور لیتے تھے وہاں حضرت علی مرتضیٰ لیٹ گئے اور امانتوں کے کفیل ہو گئے۔ اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو ادھر بھی قریش کے لوگ تیار تھے حملہ کرنے کے لیے، لیکن جس کو خدا بچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ نے کوئی کنکریاں لے کر ادھر پھینکی، کوئی ادھر پھینکی، ان کی آنکھوں پر دھواں چھا دیا، وہ دیکھتے رہ گئے اور حضور نکلا اور سیدھے آپ کو بڑے صدیق کے مقام پر پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن جو تھی
اسے رات یاد کیا سمجھ کر. تو راتوں کی تاریکی میں یہ دو کافر چارہ دو کا کافر, اور پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ قوم کے نشان نہ ہو. یہ لڑنے والوں کا کام ہوتا, اس طرح بھاگنا چھپ چھپا کر غاروں میں پڑا لینا کہ کوئی دیکھنا رہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ میرے قدموں پر سوار ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. علی مردہ کہاں تھے؟ مقام پر. ان کے پاس امانتیں کس کی تھیں؟ حضور کی جو امانتیں تھیں, حضور کے پاس لوگوں کی علی مردہ اس کے کفیل تھے کہ میں وہ امانت ادا کروں گا. ہم اس کی بھی شخصیت کے قائل جس کے پاس اس رات ہجرت کی رات حضور کے امانتیں تھیں, لیکن خدا کی امانت ابو بکر کے قدموں پر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے قدموں پر؟ ابو بکر صدیق کے قدموں پر. تو نبی کا نبوت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کا کام نہیں. جب مکہ فتح ہوا تھا اور حضور نے بیت اللہ شریف اس سے جو بت گرائے تھے اور بت نکالے تھے, تو بت بہت اونچے تھے. تو آپ نے علی کو کہا کہ علی تم میرے قدموں پر سوار ہو جاؤ, میرے قدموں پر سوار, اور جہاں اونچا بت اس کو تم اپنے ہاتھوں سے گراؤ, تم اونچے ہو جاؤ گے تو بت گر جائیں گے. تو علی نے کہا کہ حضور یہ تو بڑی بےعدبی ہے, تو اب میں نیچے ہوتا ہوں, آپ میرے قدموں پر سوار ہو گئے اور بتوں کو گرائیں. تو آپ نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا, تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا. ان کو سمجھا رہے, پھر وہ حضور نیچے اور وہ قدموں پر بت گرائے ہیں. یہ علی, اس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ علی چوتھے خلیفہ راشد نہیں, یہ حضور کے ایک نواسے تھے. جس طرح حضور کے نواسے حسن حسین فاطمہ کے اولاد ہے, تو آپ کی جو اولاد رقیہ اور زینب تھی ان میں ایک علی تھے. بہرحال یہ تاریخی واقعہ ہے کہ وہ علی کون تھا, لیکن بہرحال انہوں نے گرائے اور حضور نے کہا نبوت کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکے گا. صرف ابو بکر صدیق ایک شخصیت ہے جس پر اللہ نے یہ مقام دیا کہ اسے نبوت کا بوجھ اٹھایا. تو میں بتا ہی رہا ہوں, کیا غاروں میں چھپتے چھپاتے کسی کو پتہ نہ چل جائے؟ حضور کا سفر اس طرح کا ہوا کہ لڑنے والوں کی طرح کا. تو حضور کی تو مزاج میں لڑنا نہیں تھا, مزاج نہیں. تاہم اتنی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دیکھتا ہے. مسلمان جس طرح مظلوم تھے, ان کے دلوں کی دھڑکنوں پر اللہ کو ان کی نظر تھی پوری. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اعلان کیا, اور وہ آج سورۃ حج میں موجود ہے, قرآن میں آیت نمبر 39. اللہ تعالیٰ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ, اب کے بعد مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ہاتھ اٹھائے. مسلمانوں نے اتنی تنگیاں برداشت کی اور مکے میں اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ لیکن مسلمانوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. انہوں نے کوئی لوٹ مار نہیں کی, کوئی کسی کے مال پر ہاتھ نہیں, کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے. پھر اللہ نے جو آیت اتاری, اولینا کا لفظ کہاں نکلا؟ اذن. کہاں نکلا؟ اذن کہاں؟ اجازت. اولینا اب اجازت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا مزاج لڑنے کا نہیں, حضور کا مزاج لڑنے کا نہیں, ابو بکر کا مزاج لڑنے کا نہیں, صحابہ کا مزاج لڑنے کا نہیں تھا. یہ پھیلانا چاہتے تھے اپنی دعوت کو, دعوت کے طریقوں پر. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولینا اب اجازت ہے. اس اجازت کے بعد پھر جنگ بدر نہیں گئی. تو جنگ بدر کے لیے یہ بات ایک مانی پڑے گی کہ پیچھے کون پڑے ہوئے تھے, پیچھے کون پڑے ہوئے تھے؟ قریش مکہ. پیچھے کون پڑے ہوئے تھے؟ مکہ کے سردار. پیچھے کون پڑے ہوئے تھے؟ ابو جہل. کون پڑے ہوئے تھے؟ ابو لہب. کون پڑے ہوئے تھے؟ ابو سفیان. یہ سارے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم کمیونٹی وہاں میں منتقل ہوئی.
پھر وہ مدینہ منورہ میں آئے. تو مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ بڑا روشن ہے. کاش کہ ہمارے طالب علم ان باتوں کو سمجھیں اور پھر باتوں کو آگے پھیلائیں. اور جب کوئی کہے کہ مسلمان ایک دہشت گرد قوم ہے, لڑنے والی قوم ہے, تو وہ تبدیل کر سکیں. یہ سیرت کے علم کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے نہیں. لوگوں نے سیرت سمجھا ہوگی تاریخ کو, ایک ہے لائف ہسٹری, ایک ہے کلینکل ہسٹری. لائف ہسٹری کا معنی واقعات اور تنقیدی نظر کا معنی ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت کو ذرا چمکایا جائے, اور سیرت کے لیے تو کوئی لفظ بھی نہیں کہ ہم اس کو ترجمہ کر سکیں. تو میرا خیال یہ تھا کہ آج رات کیونکہ ایک لیلۃ القدر ہے تو ساری رات ہم اس پر لگائیں اور جنگ بدر کا کلیئر کر دیں. لیکن وہ چہروں کی تھکاوٹ بتا رہی ہے کہ نہیں, یہ گھر میں جا کر تو جاگیں گے, عبادت کریں گے, لیکن یہاں وہ سارا سننے کو تیار نہیں. تو میں نے جو وعدہ کیا تھا بات مختصر کر کے دعا کریں گے, میں اسی وعدے پر اب بھی آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اگر خیال ہو تو میں حاضر ہوں, اگر خیال ہو تو حاضر ہوں, اور انشاءاللہ عزیز ساری تک پر بیان کروں گا. لیکن کوئی سننے والے بھی تو ہو نا, کہ یہ تو نہیں کہ بیان کرتا ہی رہے جو یہاں کوئی نہ. اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے. میرے دل کی وسعت تو ہے کہ الحمدللہ 5-6 گھنٹے تک ابھی ہو سکتا ہوں, لیکن سننے والے کام تو میں اس پر اتفاق کرتا ہوں. اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے. تو پھر جنگ بدر کے لیے صرف ایک بات پر آپ اتفاق کر لیں کہ جمعہ الوداع آ رہا ہے یا نہیں. تو جمعہ الوداع میں آپ اگر قصد کر رہے ہیں کہ جس وقت آپ آتے ہیں اسے 8 گھنٹہ پہلے آ جائیں مسجد میں, 8 گھنٹہ پہلے اگر یہ مسجد کا ہاتھ بھر جائے تو میں انشاءاللہ عزیز خلاصہ جو ہے کہ جس میں جنگ بدر کی بنیادیں جو ہے میں اس بات سے شروع کروں گا کہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مکہ والوں نے چھوڑ دیا یا انہوں نے قصد کیا کہ اب ہم مدینہ پر بھی حملہ کریں گے. 3 بڑے سردار ہیں. کون کون تھے؟ ایک ابو جہل, ایک ابو لہب اور ایک ابو سفیان. 3 بڑے تھے. انہوں نے یہ مسلمان جب یہاں سے آ گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مکے سے نکل جانا یہ حل نہیں ہے, ہم اپنی پوری قوت بنا کر آئیں گے اور مسلمانوں کا نشان بھی نہیں رہنے دیں گے. حضور جب مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں جو سوسائٹی حضور کو ملی اس میں ایک منافق بہت بڑا آدمی ابن ابی وہ تھا. اس کو ابو سفیان کا خط وہ مورخ نے سامنے ابھی طبقات میں نقل کیا, وہ میرا کہا اس کو لکھا ہے اس منافق کو ابن ابی کو کہ ابن ابی یا تو اس آنے والے کو قتل کر, نہیں تو ہم مکہ سے آ کر تم دونوں قتل کریں گے, اس کو بھی تم کو. یہ خط بتاتا ہے کہ دشمنی ان کے دلوں میں ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا گولی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں, لیکن ہم مدینہ پہنچ کر جہاں ان کو کیا حوالہ کریں گے. اور قرۃ فیری جو بعد میں تو مسلمان ہوا, لیکن وہ مدینہ کی چراگاہ تک آ کر جائزہ لے گئے. لڑنے والے جو لوگ ہیں پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں لڑنے کے لیے مدینہ میں آنا ہے اور کل یہاں تو آپ کس طرح کرنا ہے. تو حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پیچھے والا نہیں چھوڑ رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپ فضا بنائی, میں اس کے لیے تیار ہوں. جمعے کے دن آپ اگر ارادہ کریں کہ ہم 8 گھنٹہ پہلے جتنے وقت میں آتے ہیں یہ جمعہ تو خدا 8 گھنٹہ پہلے آ جائیں گے, آ جائیں گے. اگر جمعے کے دن
یہ ہاتھ بھاگ گیا انشاءاللہ جی. تو میں ارادہ کرتا ہوں زندگی دینے والا توفیق دینے والا اللہ رب العزت ہے. تو جنگ بدر مسلمانوں کا پہلا واقعہ ہے. امام بخاری نے جہاں بھی کتاب المغازی کا باب قائم کیا ہے تو ابتدا کیا بدر سے. ارے بدر کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا. بدر ہے کہاں؟ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر. شام سے جو رستہ آتا ہے، شام سے جو رستہ آتا ہے مدینہ کی طرف، اس میں مشکل گزار رستوں سے عبور کرتے ہوئے ایک گاؤں آتا تھا جس کا نام ہے بدر. ایک پنڈ سے اور نام ہی بدر، ایک گاؤں تھا. بدر کا وہ مقام ہے جو جہاں سڑکیں جو آتی تھی شام سے وہ پیچیدہ راہیں ان کی ختم ہوتی تھی اور جو مدینہ کی صاف راہ ہے وہ شروع ہوتی تھی. اس مقام پر بدر تھا اور جنگ بدر کا نام اسی لیے کہ اس گاؤں میں وہ لڑائی لڑی. تو میں انشاءاللہ اس سے بات شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائے. تو دو وعدے ہوئے آپ نے، ایک تو یہ جمعہ الوداع میں آپ نے پہلے آنا ہے، یہ وعدہ ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ موجودی کی مدد کرنے کے لیے آپ نے جو بھی سوچا اور جو اچھا بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح پورے شہر میں مدنی طور پر یہ سٹی جامع مسجد بن گئی، اللہ نے یہ توفیق دی. اس کے مطابق موجودی کا بھی انتظام ہو. اس میں آپ نے جو خرچ کرنا ہے اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ہوگا. کس کی وجہ سے؟ رمضان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ آپ کی اچھے کی برکت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ کہ آپ نے لیلۃ القدر میں یہ ارادے کیے ہیں. یہ دونوں وعدوں پر قائم ہے. تو اگر میں کبھی یا اللہ ان کو وعدہ پورا کرے گی توفیق عطا فرما تو آپ آمین نہیں کہیں گے. کوئی بھی کہے گا لیکن اندر سے آپ آمین نہیں کہیں گے. کیوں؟ پھر لانا پڑے گا. جمعے کا موقع اجتماع رہے اور لوگ چندہ دینے ایسا دینی چاہ رہے تھے. میں نے کہا دیری کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں گرنا تو ہوا. میں کہتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالو اور خالی کرو ہاتھ. گرنے کی روٹی نہیں. یہ جو تم گنتی ہو دیر اس میں ہوتی ہے، گنتی بات نہیں آئے گی. تو آپ ان دونوں باتوں کا وعدہ کرتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جنہوں نے دل سے ارادے کیے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. کیا ہوا آمین؟ نظر نیچے ہونا کرو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے پروردگار جن حضرات نے ارادے کیے ہیں کہ رمضان کی برکتوں کا فائدہ اٹھائیں، ان راتوں کی برکتوں کا فائدہ اٹھائیں، ان راتوں کا جن کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے. یا اللہ ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرما اور اس پاک پیغمبر سے ہمیں یہ دین ملا اس پر کروڑوں درود و سلام فرما. ہم نے دوشی پڑھ کر دعا، اس لیے کہ دوشی پڑھ کر جو دعا ہے اللہ تعالیٰ قبولی بخشتے ہیں. اور ہمارے دیوان اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ جس کی دعا میں درود و سلام نہیں اس کی دعائیں قبول نہیں. اور ہمارے دیوان نے حضور پر درود و سلام پڑھنے پر بہت زور دیا اور کہا کہ جو دعا بھی مانگو ساتھ حضور پر درود و سلام بھی پڑھو. اس کی قبولیت کا ہوتا ہے یہ قبول ہو جائے. اللهم انا نسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اے پروردگار جن دوستوں نے ارادے کیے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جنہوں کو بدر کی سعادت پانے کی توفیق عطا فرما، اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. جن حضرات نے قرآن پاک سنا، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک کے پڑھنے سے یہ مجلسیں جو ہے وہ آباد رہیں اور مسجدوں میں بہاریں آتی رہیں. یا اللہ ان سب کو اپنے حضور تو قبولیت عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ اس ملک میں حضور کی سیرت کو، حضور کی زندگی کو، حضور کے واقعات کو اس طرح پھیلانے کی توفیق عطا فرما کہ جہاں کی مقامی آبادی کے دل و دماغ تیرے پیغمبر کی صداقت سے، اس کی عظمت سے وہ آباد ہو جائیں، چمکنے لگیں. ربنا اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ارادے کرنا ہمارا کام، پورا کرنا تیرا کام. ارادے کرنے
کہتا ہمارا کام ارادے کرنے ہمارا کام اور پورا کرنا تیرا کام واغفرنا واغفرنا ورحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون